عمران خان کو آج 3 سال 1 دن اگلا بھی شروع بلکہ گزر چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی قیادت نے وہ جو کام کرنے تھے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا۔ اتنے مہینوں سے نہ بہن نہ کوئی اس کا فیملی ممبرس، نہ کوئی پارٹی کا لیڈر یا کسی کو بھی ملنے نہیں دے رہے۔ اب تھوڑا سا ہمیں بھی اگریسو ہونا پڑے گا اور تھوڑا سا ان کو پش کرنا پڑے گا۔ قیادت جو ہے وہ بہت سلو چل رہی ہے اور ہمیں ان کی کوئی بھی اسٹریٹجی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، ان کی کوئی پلاننگ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہو از محسن نقوی؟ محسن نقوی جو ہے ہمیشہ ایک ایک لفظ آپ اس کی سٹیٹمنٹس نکال کے دیکھ لیں، وہ بہت کم بولتا ہے لیکن کلکولیٹڈ بولتا ہے۔ اس کے سٹیٹمنٹ ایک ہیوی سٹیٹمنٹ ہے، از ناٹ جسٹ فیلر نہیں لیا گیا جہاں یہ بات ایسے نہیں کی گئی۔ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں، سسٹم یہ کہہ رہا ہے، محسن نقوی از ناٹ اے سنگل پرسن، سسٹم یہ کہہ رہا ہے بھی یہ سسٹم جو ہم لائے تھے یہ فلاپ ہو چکا ہے۔ خان کیونکہ پاکستان کا خیر خواہ تھا اور پاکستان کے لیے ہی سوچتا ہے، ملک کے لیے ہی سوچتا ہے۔ کل کا جلسہ جو تھا کوئی چھوٹا جلسہ نہیں تھا، یہ خود عوام آئی تھی، کوئی لائی نہیں گئی تھی، یہ کوئی لیڈرشپ کو دیکھنے نہیں آئی تھی، یہ لیڈرشپ کو ملنے نہیں آئی تھی، یہ صرف اور صرف 1% کے لیے یہ لوگ نکلے تھے، عمران خان کے لیے نکلے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو 5 اگست کو 3 سال جو ہیں جیل میں مکمل ہو گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی بانی پی ٹی آئی کی جو اس وقت پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے، انہوں نے سہیل افریدی وزیر اعلیٰ کے پی کے نے 27 ستمبر کی اسلام آباد کی کال بھی دے دی ہے پشاور جلسے میں، لیکن اس جو جلسے کی کال ہے اس پہ ان کی جو عمران خان صاحب کی بہن ہے علیمہ صاحبہ، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کال بہت دیر سے مطلب کہ دی گئی ہے، اتنا ٹائم کیوں ہے بیچ میں۔ ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے، دوسری جانب جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کا ایک بیان بڑا ہی وائرل، بڑا ہی لوگ اس کے گرد اس وقت گھوم رہے ہیں کہ جو موجودہ سسٹم ہے وہ کلیپس کر گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے بنانا جو ہے وہ ضروری ہے، یونٹس بنانا جو ضروری ہیں، لیکن اس پہ نہ تو مسلم لیگ نون کی حکومت راضی لگتی ہے صوبے بنانے پہ، نہ ہی پیپلز پارٹی جو ہے لگتی ہے کہ وہ صوبے بنانا چاہتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ افتخار گھومن صاحب موجود ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما بھی ہیں، بانی پی ٹی آئی کے قریبی ساتھی بھی ہیں۔ زمان پارک میں جب عمران خان صاحب تھے تو ان کے چیف سیکیورٹی بھی یہی تھے، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ گھومن صاحب، بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو 3 سال مکمل ہو گئے ہیں جیل میں، اور موجودہ جو آپ کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، سہیل افریدی صاحب جو کے پی کے سی ایم ہیں، انہوں نے 27 ستمبر کی تاریخ دے دی ہے کہ ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ آپ مطمئن ہیں موجودہ قیادت سے، اور یہ جو 3 سال میں بانی پی ٹی آئی کے اندر جیل میں ہیں اور جو لیڈرشپ کر رہی ہے کام، موجودہ قیادت کر رہی ہے، اور اسلام آباد کی کول آنا، یہ اس سارے سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، یہ ذرا بتائیے گا پہلے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علی، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، عمران خان کو آج 3 سال 1 دن اگلا بھی شروع بلکہ گزر چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی قیادت نے وہ جو کام کرنے تھے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا۔ جو کرنے چاہیے تھے قیادت کو کام، یا جو قیادت کی ذمہ داری تھی، قیادت نہ ہی کٹھی ہو کے بیٹھی، اور نہ ہی قیادت نے پچھلے 3 سالوں میں کوئی ایسا قدم اٹھایا یا کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی۔ بلیم گیم کے علاوہ ابھی تک کچھ بھی سچ ایسا نہیں ہوا۔ اور دوسری بات، جیسا کہ آپ نے کہا بھائی، وہ جس قید میں ہے وہ کوئی اس کو کوئی عدالتوں کی سزا سے کے اوپر تو ہے نہیں، سب کو پتا ہے اس کو کس نے قید کیا اور کس چیز کی اس کو سزا مل رہی ہے اور کیوں وہ قید میں ہے۔ اگر ہم اسی طرح بیٹھے رہے جس طرح ہم پچھلے 3 سالوں میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، اور ابھی ہم نے آگے 2 مہینے کی ڈیٹ دے دی، کیا لاجک ہے اس کو 2 مہینے کی ڈیٹ؟ بالکل علیمہ صحیح کہہ رہی ہیں، اس میں لاجک کیا ہے بھئی؟ آپ 2 مہینے آگے کی ڈیٹس دے رہے ہیں، آپ نے تیاری کرنی تھی تو آپ کے پاس پچھلے 9 مہینے سے آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ کو تیاری کر لینی چاہیے تھی۔ تو یہ اس کا لاجک یا اس کی منطق جو ہے، میں سمجھتا ہوں بھئی ہمیں تو کوئی سمجھ سے بالاتر ہے بھی اگلے مہینے کی، مطلب 8 ویک کے بعد کی دینی، اور آپ کے پاس کیا ریزن کیا ہے؟
اور یہ ٹائمنگ تھی. دیکھیں ہر وقت ہر کام کے لیے کوئی وقت ہوتا ہے, کوئی ٹائم ہوتا ہے. اس وقت ٹائم جو تھا اور جس طرح گورنمنٹ اور جس طرح اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ساری جس مولانا فضل الرحمان کے بیان اور سب کو اگر آپ اکٹھا کر کے دیکھیں تو کوئی بھی تھوڑا سا شعور رکھنے والا بھی, تو یہی تو ٹائمنگ تھی. ہمیں تو اگلے 10 دن میں جو بھی پلان کرنا تھا, میکسیمم آپ کی ڈیٹس جو تھی 2 ویک سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی. جی. اچھا گمن صاحب یہ بتائیے گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے انہوں نے وہ کام نہیں کیے جو انہیں کرنے چاہیے تھے. اب یہ بتائیے گا, اب یہ موجودہ قیادت نے تو یہی رہنا ہے, جو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ کچھ جیلوں میں ہیں, کچھ ملک سے باہر ہیں, اور کچھ سابق پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو کہ ڈائلاگس کی بات کرتے رہتے ہیں. تو پھر اسی پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے آپ اس سے کیا امید لگاتے ہیں؟ اور عمران خان صاحب جیل میں انہی کے اوپر ڈیپینڈ ہیں کہ یہی نکلیں گے, یہی کچھ کریں گے؟ ابھی بھی امیدیں انہی سے ہیں, اور کیا کام انہیں کرنے چاہیے تھے جو انہوں نے نہیں کیے, یہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں جو قیادت چلی گئی, جو مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑ کے چلی گئی, وہ تو چلی گئی نا. وہ تو اپنا انہوں نے جب وقت تھا کھڑے ہونے کا اس وقت کھڑے نہیں ہوئے. وہ پارٹی کو چھوڑ کے جن حالات میں بھی تھے جیسے بھی چلے گئے اس پہ تو بہت بات ہو چکی. جو موجودہ قیادت ہے جس کو ذمہ داری دی گئی, یہ ساری قیادت جن کے پاس ذمہ داری تھی, جن میں کچھ ابھی سامنے ہیں, کچھ چھپے ہوئے ہیں, کچھ موجود ہیں, کچھ گراؤنڈ پہ ہیں, کچھ تھوڑا بہت کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے, یہ سارا اسی قیادت کو ہی کرنا ہے. اسی اب ہر دن تو آپ کو تو وہ ملنے نہیں دے رہے. پچھلے کتنے مہینوں سے نہ بہن, نہ کوئی اس کا فیملی ممبرس, نہ کوئی پارٹی کا لیڈر یا کسی کو بھی ملنے نہیں دے رہے. تو اب جس قیادت کو ذمہ داری دی گئی تھی, اب ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے بھی ان کو ویک اپ کال دی جائے, اور یہی ہم کر رہے ہیں. ہم سب کو جہاں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے, جن کو بیک دا اسکرین جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے, اور ہمیں اور زیادہ کرنی ہے. اب ہم جیسے لوگوں کو آپ تھوڑا سا اور اگریسو دیکھیں گے, جو بالکل دیکھ رہے تھے, ویٹ اینڈ سی کر رہے تھے بھی یہ قیادت کیا کرتی ہے یا قیادت کیا نہیں کر پا رہی. اب تھوڑا سا ہمیں بھی اگریسو ہونا پڑے گا اور تھوڑا سا ان کو پش کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے, ہم بالکل نہیں کہہ رہے بھی ہمیں قیادت پہ اعتماد نہیں ہے, لیکن قیادت جو ہے وہ بہت سلو چل رہی ہے, اور ہمیں ان کی کوئی بھی اسٹریٹجی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی, ان کی کوئی پلاننگ سمجھ نہیں آ رہی. اگر کور کمیٹی کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد پارٹی کے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ابھی کیا آگے آپ نے کرنا ہے. تو یہ سب کچھ اب ہم ان کو کروائیں گے, ان کے اوپر پریشر ڈالیں گے, ان کو بتائیں گے بھی یہ آپ کو کرنا ہے, اور آپ وہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا گھمن صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو 3 سال خان صاحب کو جیل میں ہو گئے, اور آپ کی جو پارٹی ہے پنجاب خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی پنجاب میں اس وقت لیڈرشپ کا فقدان ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو خاص طور پہ پنجاب ہے یہاں پہ ویک پوائنٹس ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی یہ جو 5 اگست کو 3 سال مکمل ہوئے ہیں, ہم نے دیکھا کہ لیڈرشپ ایوان عدل کے باہر جو احتجاج تھا وکلا نے کیا, سلمان اکرم راجہ صاحب نکلے, لیکن جب پولیس آئی اور سارے معاملات ہوئے تو وہ پھر واپس چلے گئے. پشاور میں ایک اچھا کراؤڈ تھا کیونکہ وہاں پر ان کی اپنی گورنمنٹ ہے. تو پنجاب کی اکثر بات ہوتی ہے کہ یہاں پر اس طرح لیڈرشپ کام نہیں کر سکی, یہ بھی بات ہے سر؟ دیکھیں پنجاب ہمیشہ سے سیاست کے لیے کسی بھی پارٹی کے لیے اور ہمارے لیے پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے, ایک بڑے بھائی کا ہمیشہ سے رول ادا کرتا ہے, اور بالکل ہم میں خامیاں, پارٹی کے اندر بہت ساری کمزوریاں, اور پنجاب میں اسپیشلی قیادت کی بہت ساری خامیاں اور کمزوریاں موجود ہیں. لیکن جو ظلم, جو بربریت, جو جن حالات سے ہماری پارٹی جو ہے کوئی اس طرح کی تو تھی نہیں نا, ہم کو ہتھیار لے کے تو نکلے نہیں تھے. یہ تو پڑھے لکھے وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے عمران خان کے ساتھ, عمران خان کا ووٹر وہ ووٹر ہے جو یہ سمجھتا تھا کہ ہم ایک نیا پاکستان بنانے نکلے ہیں, ایک اچھا بہتر, نئے کا کیا تھا مطلب بہتر آنے والا ایک ایسا فیوچرسٹک پاکستان بنانے نکلے ہیں. لیکن ان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کی گئی وہ تو اس کی تو مثال نہیں ملتی. میں یہ بالکل سمجھتا ہوں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی, ہسٹری میں بھی نہیں ملتی, انگریز دور میں بھی وہ نہیں ہوا جو یہ پچھلے 3 سالوں میں ہماری پارٹی کے ساتھ, ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا. تو بالکل ضرور یہ بات ضرور ہے, وہ سہمے ہوئے ہیں, پریشان ہیں. جب آپ کی کو پتا ہو چادر چار دیواری اور گھر اور فیملی بچے, جب سب کچھ آپ کے داؤ پہ لگ جائے تو پھر آپ کو بہت بڑا دل کر کے آگے نکلنا پڑتا ہے. لیکن نکلنا تو ہے نا, یہ حل تو نہیں ہے. اندر بیٹھ جانا, دبک کے بیٹھ جانا, چھپ کے بیٹھ جانا, وہ تو حل نہیں ہے. لیکن پھر بھی عوام کے دل کے اندر
یہ جو نفرت، یہ جو گورنمنٹ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے وہ کیوں باہر نہیں نکل سکتے یا فیس نہیں کر سکتے. محسن نقوی کے بیان کو آپ لے لیں، محسن نقوی نے جو بیان دیا گمان صاحب میں چاہے ادھر ہی آ رہا تھا، گمان صاحب میں اسی سوال پہ آ رہا تھا کہ جو وفاقی وزیر داخلہ صاحب ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے ایک بیان دیا کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے. بعد میں حکومتی لوگوں نے ان پہ بیان بازی کی، لیکن انہوں نے آگے پھر کلیئر کیا کہ میں تو سسٹم 80 سال کا جو سسٹم ہے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ سسٹم کولیپس کر گیا. یہ محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ کہیں حکومت خطرے میں ہے. آپ بتائیے گا اس بیان کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے معاملات کہاں پہ جا رہے ہیں اور آگے آنے والا منظرنامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر محسن نقوی کو آپ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیکھنی پڑے گی. یہ آپ کے سی ایم بھی رہے ہیں، اور کون لایا تھا ان کو سی ایم انٹرم میں جب بنے تو آپ سب کو پتہ ہے کون لایا گیا تھا. اور رانا ثناء اللہ کے اگر لفظ آپ کو یاد ہے بھئی، انہوں نے کہا شکر ہے انہوں نے پرائم منسٹر کی جگہ نہیں مان، اگر وہ بھی کہتے تو شاید ہم کچھ نہ کر پاتے. تو وہ اگر انٹیریئر منسٹر پہ خوش ہے تو ہم اس پہ. تو آپ کو یہ بات بالکل سمجھنی ہے ہو از محسن نقوی. محسن نقوی جو ہے ہمیشہ ایک ایک لفظ آپ اس کی سٹیٹمنٹس نکال کے دیکھ لیں، وہ بہت کم بولتا ہے لیکن کلکولیٹڈ بولتا ہے، اور ویسے نہیں بولتا. اس کے سٹیٹمنٹ ایک ہیوی سٹیٹمنٹ ہے، از ناٹ جسٹ فیلر نہیں لیا گیا، جہاں یہ بات ایسے نہیں کی گئی بھئی ہوا میں کر دیجئے چیک کریں کیا ہے. فیلر نہیں تھا. یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے ان کو یہ پتا ہے یہ ٹوٹل کا ٹوٹل سسٹم جو ہے. اب تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بالکل کیوں خان صاحب کہتے ہیں اللہ الحق ہے، ایکسپوز کر دیا، ان کے منہ سے خود کہلا دیا. جو ہم بات کرتے تھے بھئی یہ سسٹم، یہ ملک جو نہیں چل سکتا، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور سب سے بڑے لیڈر کو آپ بندے سلاسل کر کے 3 سال بند کر کے، اس کی آواز بند کر کے، اس کو آپ اس کی پکچر تک آنے نہیں دے رہے، آپ نے اس کی سانس بند کر دی، سب کچھ بند کر کے بھی آپ خود یہ کہہ رہے ہیں، سسٹم یہ کہہ رہا ہے. محسن نقوی از ناٹ اے سنگل پرسن، سسٹم یہ کہہ رہا ہے بھی یہ سسٹم جو ہم لائے تھے یہ فلاپ ہو چکا ہے. یہ فارمولا اب نہیں چلے گا، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو. یہ 8 پارٹیوں کی ایک نہیں ہے، یہ 8 پارٹیوں کی ملی ہوئی حکومت بنائی گئی ہے. اور یہ سارے 47 کے اوپر جو نیا لفظ ایجاد کیا تھا فارم 47، یہ اس کے اوپر لائے گئے ہیں. ایک ڈیجٹ کو چینج کر کے، جہاں پہ ہمارے ووٹر کو 1,70,000 ووٹ پڑا، ان کو 7,000 پڑا، تو 7,000 والے کے ساتھ صفر لگا کے اس کو 1,77,000 بنا دیا گیا. تو یہ محسن نقوی کی جو بیان ہے یہ بالکل یہ مت سمجھے. اس کا بعد والا بیان شوگر کوٹڈ ہے بھی. میں نے تو سب کو کہا تھا، یہ کہا تھا وہ بھی شوگر کوٹڈ ہے، کیونکہ اس نے ان کو کلیئر پکچر بتا دی بھی اچھا ہم کیا کر رہے ہیں. گمن صاحب یہ بتائیے گا، اب بات آج کل پاکستان میں جو بہت زیادہ ہو رہی ہے وہ ہے جی صوبے، کہ صوبے بننے چاہیے، انتظامی یونٹس بننے چاہیے. اور آپ کے پارٹی کے ہی کچھ لوگ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی صوبے بنانے کے حق میں تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ چھوٹے صوبے بنیں، آپ ان کے بڑے قریبی رہے ہیں. اور آپ بتائیں یہ جو صوبے بنانے والا معاملہ تھا اس میں پی ٹی آئی کا کیا سٹینڈ ہے، عمران خان کا کیا سٹینڈ تھا، اور وہ اس بات کو ویلکم کریں گے یا نہیں کریں گے، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں ریئلسٹکلی تو اگر دیکھا جائے جو نظام، یہ جو وڈیرا سسٹم ہے، آپ سندھ کو دیکھ لیں، سب سے زیادہ پین جو ہے صوبے بنانے کی جو ہے وہ پنجاب میں نواز شریف اور ادھر زرداری کو ہوگی. سب سے بڑی تکلیف دہ بات جو ہے یہ ان کے لیے ہوگی. اس کے پیچھے لاجک ہے، یہ کنٹرول کرتے ہیں ان کا جو پرانا سسٹم جو 78 سال سے یا جب سے پاکستانی، بلکہ اس سے پہلے بھی جس طرح انگریز کنٹرول کرتا تھا، ایک وڈیرے کو بٹھا دیتا ہے اور ہم اور آپ اور سارے مزارے ہیں ان کے، ہمیں وہ مزاروں کی طرح ہانکتے ہیں، جس طرف ہم جاتے ہیں اس طرف چل پڑتے ہیں. تو یہ جب چھوٹے یونٹ بنیں گے، جب مطلب آپ ڈیوائڈ کر دیں گے نا، آپ پاور جو ہے آگے ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے، تو جب بہت سارے فرض کریں سندھ میں 4 صوبے بن جاتے ہیں یا یونٹ بن جاتے ہیں، یا پنجاب میں 4 یونٹ بن جاتے ہیں، تو انتظامی طور پہ تو بہت یہ میرا اپنا ویو ہے، مطلب کہ انتظامی طور پہ تو یہ بڑا زبردست سسٹم ہو سکتا ہے. لیکن یہ سارا یہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی، یا یہ جو 47 کی حکومت ہے ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اور اسپیشلی یہ سٹیٹمنٹ محسن نقوی کی آنے کے بعد اب تو ان کے پاس یہ مینڈیٹ خود ہی ختم کر دیا گیا، بتا دیا گیا بھئی تم یو آر نو باڈی. اور دوسری طرف اگر آپ بلاول بھٹو کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں،
تو ان کی اپنی اسٹیٹمنٹس وہ کہہ رہے ہیں بھی یہ ساری 47 کی ہے. خود جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو گالی گلوچ گریبان پکڑنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہونا چاہیے لیکن یہ گورنمنٹ جو ہے نہ ہی یہ کر سکتی ہے. اور اب نو کانفیڈنس تو ہو چکا جب پیپلز پارٹی نے کہہ دیا اور ان کا آپس میں کلیئر ہو گیا ابھی یہ 47 کی گورنمنٹ ہے تو اس اور نو کانفیڈنس کیا ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اور اس کو کانفیڈنس کا ووٹ لینا چاہیے. یہ تو کلیئر بات ہے یہ. اور بالکل میں یہ سمجھتا ہوں خان کیونکہ پاکستان کا خیر خواہ تھا اور پاکستان کے لیے ہی سوچتا ہے, ملک کے لیے ہی سوچتا ہے, تو وہ بالکل ضرور یہ چاہتے ہوں گے بھئی ایسا نظام لایا جائے, ایسا سسٹم لایا جائے بھئی یہ جو نکارا سسٹم تھا, جو بالکل وڈیرا سسٹم تھا جس میں پاورز جو تھی صرف چند گھروں کے پاس تھی. دیکھیں عمران خان پاکستان کے اندر دو پارٹی سسٹم تھا, یہ آپس میں طے کر لیتے تھے بھی تم جو ہے ادھر ہم ادھر, ہمیشہ سے دو پارٹی سسٹم رہا نا, آپ پیپلز پارٹی رہی اور مسلم لیگ نون رہی. تو اس نے عمران خان واحد لیڈر ہے جس نے اس سسٹم کو آگے توڑا. تھرڈ پارٹی جو تھی جن کو آپ جینزی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں یا شہین کہہ لیں, اس نے ایسے لوگوں کو شعور دیا جو جب وہ آج سے 26 سال 27 سال پہلے جب پارٹی بنائی گئی تو ہم خان کے ساتھ تھے, تو وہ یہ سوچتا تھا بھی یہ جو یہ بچے جو ابھی پیدا ہو رہے ہیں یہ میرے ووٹرز ہیں, اور الحمدللہ انہوں نے ثابت کیا. جو ابھی بات سامنے آئی ہے گومن صاحب, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے بنیں گے, انتظامی یونٹس بنیں گے اور جو موجودہ سسٹم ہے وہ چل نہیں سکتا, تو یونٹس بنانے سے سہولیات جو ہیں لوگوں کو زیادہ ریلیف ملے گا, یونٹس بنیں گے لوگ آئیں گے آگے. تو یہ جو بات ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز اے انڈیویجول بھی, ایز اے پی ڈی آئی کے تو رہنما کے طور اگر پر؟ بنانے والا جس کے پاس باختیار ہو جو بنا یہ گورنمنٹ کے پاس تو اختیار ہی, بنانا کس نے, گورنمنٹ نے بنانا ہے نا. تو جب یہ 47 کی گورنمنٹ ہے ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے, تو لائیں اس کو باہر, جو جس کو اڈیالہ میں بند کیا ہوا ہے, جس کو عوام نے چنا ہے, جس کو 85% ووٹس ملے ہیں, یہ الیکشن کے ریئل جو رزلٹ نکالیں تو 85% ووٹس تو عمران خان کو ملا ہے, تو اس کو جیل سے باہر نکالیں, اس کا حق اس کو دیں, اس کا مینڈیٹ. میں جب بھی خان صاحب کو جیل میں ملا, جب بھی میری ملاقات ہوئی, تو ان کا پہلا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. انہوں نے کہا بات تو تب شروع ہو نا, پہلے میرا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے مجھے واپس کریں. جو انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے, جو مینڈیٹ جو یہ چور ڈکیٹ لا کے بٹھا دیے گئے ہیں, یہ مینڈیٹ ہمیں واپس دیا جائے تو پھر میں آگے ان کے ساتھ بات کروں. جو میرا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے وہ اپنی جگہ پہ رہیں, ہم اپنی جگہ پہ. جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, جو عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, وہ ہمیں واپس دے تو ہم سمجھیں گے یہ سیریس ہے. لیکن مجھے کوئی یہ نہیں ہے بھی تم میرے پاس اس لیے او بھی مجھے باہر جانا ہے. میں جب ان کو ملا تو ہمیں تھا بھی شاید اس موضوع پہ بات ہو, تو انہوں نے کلیئر اس کو کیا بھائی ڈونٹ ایور تھنک بھائی میں تمہیں کہوں گا بھی میرے لیے کوئی بات کرو ایسی جا کے, کوئی مجھے باہر آنا ہے. میں نے جو اپنا کام تھا وہ کرنا تھا وہ کر دیا, میں نے قوم تیار کر دی. اب قوم جو ہے وہ خود ہی انصاف بھی کر لے گی اور انشاءاللہ تعالی ضرور کرے گا. لاسٹ پہ گومن صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ابھی موجودہ پی ٹی آئی ہے اور یہ جو 27 کی کال دی گئی ہے, آپ کتنے پر امید ہیں کہ 27 کو سے پہلے یا یہ ڈیٹ مزید آگے نہیں چلی جائے گی اور اسی ڈیٹ پہ کچھ نیگوسیشنز یا کچھ معاملات بہتر ہوں گے؟ دیکھیں کل کا جلسہ جو تھا, اب یہ اس سے آپ نے اس کے دیکھا ہوگا, کل کا جلسہ جو تھا کوئی چھوٹا جلسہ نہیں تھا. یہ خود عوام آئی تھی, کوئی لائی نہیں گئی تھی, کوئی سٹیج نہیں تھا. یہ کوئی لیڈرشپ کو دیکھنے نہیں آئی تھی, یہ لیڈرشپ کو ملنے نہیں آئی تھی. یہ صرف اور صرف 1% کے لیے یہ لوگ نکلے تھے, عمران خان کے لیے نکلے تھے. اور جو مرضی اب یہ کر لے, جس طرح مرضی آپ بلیک آؤٹ کر دے, میڈیا بلیک آؤٹ کر دے. کراچی میں بھی عوام نکلی ہے, لاہور میں بھی نکلی ہے, پنجاب میں بھی نکلی ہے, تھوڑی نکلی ہے لیکن یہ نکلے گی. اور ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں جلسے کی تاریخ کی اب بات ہو رہی ہے, اس میں پارٹی کے ودن پارٹی بھی بات ہو رہی ہے بھئی اس کو اتنی دیر سے کیوں دیا گیا, اس کے اوپر آگے دیکھتے ہیں. کیا شاید اس کو پہلے ڈیٹ, میں تو ان کو ریکمینڈ کروں گا بھی اس کو جو بھی ڈیٹ ہے 4 ویک سے جو بھی ڈیٹ دینی ہے 4 ویک سے زیادہ نہیں ہونی. آپ دیکھیں نا, آپ پیچھے خان صاحب کیا کرتے رہے ہیں, انہوں نے میکسیمم جب بھی ڈیٹ دیتے تھے 4 ہفتے سے زیادہ کبھی بھی ڈیٹس نہیں ہوتی تھی. مطلب کہ آپ کو لگتا ہے کہ نظر ثانی ہو رہی ہے ابھی یا یہ ڈن ہو میرا گیا؟ خیال ہے مطلب کہ آپ دیکھیں اپنا ٹریک ریکارڈ اپنے لیڈر کا دیکھیں گے نا, وہ کس طرح کرتے تھے. تو جب وہ 4 ویک سے زیادہ ڈیٹس نہیں دیتے تھے تو ہمیں بھی اس کے مطابق چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل جی ٹھیک ہو گیا. ناظرین آپ نے افتخار گھمن صاحب کی گفتگو سنی ہے.
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بانی کو 3 سال جو جیل میں ہو گئے ہیں اس کے اوپر تو اپنا تجزیہ بتا ہی رہے تھے، لیکن جو اس وقت 27 ستمبر کی کال دی گئی ہے اس کے حوالے سے جو فیملی ہے عمران خان صاحب کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بڑی لمبی ڈیٹ ہے، اسی بات کو انڈورس جو ہے افتخار گھمن صاحب بھی کر رہے ہیں، اور یہ امید لگائی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے ڈیٹ دے دی جائے اور لوگوں کو کوئی نہ کوئی بات چیت جو ہے شروع ہو۔ تو آج کے اس پروگرام کے ساتھ مجھے اجازت دے، اللہ حافظ۔